اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے نوم کلاس کی اسلامیات کی دوسری حدیث کا لیکچر دے رہا ہوں۔ تو دوسری حدیث شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی وسلم فرماتے ہیں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ اب حدیث کی تشریح کے حوالے سے حدیث کی تشریح ہے کہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر اور کائنات کے اندر جو ہے انسان کے بارے میں ہر اچھی اور بری چیز کا علم اسے ہونا چاہیے۔ انسان جو ہے اپنی ذات کے اندر اور کائنات کے اندر ہر اچھی اور بری چیز کا اسے علم ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ آگے جو ہے علم کے بغیر ہم اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے، یعنی ہمیں علم حاصل کرنے کا ایک مین مقصد جو ہے ہمارا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہے۔ اگر جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکتے ہیں اور اللہ کی معرفت بھی ہمیں علم کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، اس وقت جو ہے علم کے ساتھ ہم اپنے مقام کو بھی پہچان سکتے ہیں کہ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے دن ہمیں جو سزا دیں گے یا جزا دیں گے اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم آیا دنیا کے اندر اچھے کام کریں یا برے کام اگر ہم نے کیے تو ہمارے لیے آخرت میں یہ سزا ہے۔ تو اخروی نجات بھی علم پر منحصر ہے۔ جب ہمیں علم حاصل ہوگا تو ہم اپنی اخروی نجات کو سنبھال سکیں گے۔ آگے جو ہے مختصر یہ تھی حدیث کی تشریح کے حوالے سے۔ اب جو ہے مختصر سوالات جو بورڈ کے اندر آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا کیا ہے، یعنی انسانی فطرت کیا چاہتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری چیز کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن انسانی زندگی کے جن پہلو کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے ان میں سے 4 کے نام بتائیں۔ اب پہلا، قرآن جو ہے ہماری دنیا کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ دوسرا، قرآن ہماری آخرت کی زندگی اخروی زندگی کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ تیسرا جو ہے قرآن ہماری معاشرتی زندگی کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ چوتھا، قرآن ہماری سائنسی زندگی کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ آگے تیسرا سوال یہ ہے کہ علم انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خالق کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جاننے کے لیے علم ضروری ہے۔ آگے چوتھا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں لڑکوں اور لڑکیوں میں تعلیم کا تناسب کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر لڑکیوں کا جو ہے لڑکوں کے مقابلے میں نصف تعلیم کا نصاب ہے۔ اب پانچواں سوال یہ ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم پر عمل کے لیے کیا ضروری ہے، یعنی جو حدیث بیان کی گئی ہے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ حدیث کی روح سے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس طرح ہم لڑکوں کو تعلیم پر توجہ دیتے ہیں اسی طرح ہمیں لڑکیوں کو کی بھی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے تاکہ کوئی لڑکی ہماری جو ہے ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ یہ تھے سوالات کے حوالے سے۔ اب حصہ معروضی بناتے ہیں، حصہ معروضی کو بیان کرتے ہیں کہ پہلا جو ہے سوال یہ ہے معروضی کا، حدیث کے مطابق بچوں کے لیے ضروری ہے۔ اب کیا ضروری ہے؟ زیادہ باتیں کرنا، نمبر 1، نمبر 2 زیادہ کھانا، نمبر 3 مناسب تعلیم۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے مناسب تعلیم ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کو دوسری مخلوق پر برتری دی گئی، فضیلت دی گئی۔ اس کا جواب پہلا یہ ہے کہ دولت کی وجہ سے، دوسرا علم کی وجہ سے، تیسرا شرافت کی وجہ سے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے علم کی وجہ سے انسان کو فضیلت دی گئی۔ اب تیسرا سوال، دنیا میں ترقی اور خالق و مالک کا قرب حاصل ہوتا ہے عبادت سے، طریقت سے یا علم سے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے علم سے خالق کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کے لیے ضروری ہے
کوئی بچہ بے روزگار نہ رہے، پہلا۔ دوسرا یہ ہے کوئی بچہ بے ہدایت نہ رہے، تیسرا یہ ہے کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہے۔ تو آپ اسلام کے اس ارشاد کے مطابق اس کا جو جواب بنتا ہے وہ ہے کہ کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہے۔ آگے سوال یہ ہے کہ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی رضا سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ گامزن نہ ہو علم کی جستجو کی راہ پر، نمبر 2 مذہب کی جستجو کی راہ پر، نمبر 3 ترقی کی جستجو کی راہ پر۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے علم کی جستجو کی راہ پر۔ آگے سوال یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت میں اللہ کی عدالت میں سرخرو ہونے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، معاشرتی اور سیاسی پہلا، دوسرا یہ ہے سائنسی، تیسرا یہ ہے ہر نیکی اور گناہ کا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ہر نیکی اور گناہ کا ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔